آج ہم اپنے حلقے کا مقدمہ ان 118 کا لڑنے کے لیے الیکشن کمیشن پہنچے تھے. جج صاحب نے ہماری بات کو سنا. میری طرف سے لیگل کونسل خاقان میر صاحب پیش ہوئے اور دوسری جانب سے بھی پیش ہوئے, اور جتنی بھی بات کی گئی وہ ساری ٹیکنیکلٹیز پر کی گئی. کہیں پر یہ بات نہیں کی گئی کہ کس طرح سے فارم 45 نہیں دیے گئے, ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا, اور اس کے بعد جب ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوا تو ہمارا کوئی بھی بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا. اس کی موجودگی کے بعد یہ سارا رزلٹ اناؤنس ہوا, یعنی میرے حلقے کا الیکشن میرے جیل میں بیٹھے ہوئے چوری کیا گیا. نہ صرف چوری کیا گیا بلکہ میں یہ کہوں گی کہ رات کو اس پہ ڈاکہ مارا گیا, اور اب اس ڈاکے کو بچانے کے لیے یہاں پر ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میرے اوپوننٹ کے جو لیگل کونسل ہیں وہ آر او کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ گٹھ جوڑ دیکھیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی معزز عدلیہ سے بھی کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا گٹھ جوڑ ہے تو پھر ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کل کو ہم اپنے آر او کے اگینسٹ لیگل پروسیڈنگز میں بھی جائیں اور ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے, کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑی دہشت گردی, اس ملک میں سب سے بڑا ڈاکہ وہ ہے جو عوام کے ووٹ پر پڑا ہے. یہاں جب دہشت گردی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیسے یہ بھول جاتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, 25 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو میں عوام کو صرف اتنا کہوں گی, ہم تو یہ جد و جہد کر رہے ہیں اور ہم یہ جد و جہد جاری رکھیں گے. اس میں ہم یہ نہیں, انشاءاللہ تعالی یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہماری جتنی جد و جہد ہمارے لیڈر کی, وزیر اعظم عمران خان کی, وہ پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے ہے. 8 فیبروری کو جیسے آپ نکلے تھے, آپ نے خان کے گریبان تک پہنچنے والے ہاتھوں کا بدلہ لیا تھا 8 فیبروری کو ووٹ سے. بالکل اسی طرح 24 نومبر کو آپ نے پرامن طور پر پاکستان بچانے, خان بچانے, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ان چوروں لٹیروں سے بچانے کے لیے نکلنا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, ہم تو جد و جہد کرتے رہیں گے, ہم تو آپ کی نسلوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, ملک کے لیے یہ کوشش جاری رکھیں گے. لیکن اب وقت آیا ہے, خان کا قرض اس پاکستانی قوم پر ہے, وہ جو جیل کاٹ رہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کاٹ رہا ہے. 24 نومبر اسلام آباد, ہم آپ کا انتظار کریں. پی ٹی آئی کی ساری کالز کامیاب ہوتی ہیں. کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ جب قیدی نمبر 804 اعلان کرے اور پورا ملک بند ہو جائے. اب بھی آپ نے دیکھا ہے, ابھی سے کرفیو کا اعلان بھی ہو گیا ہے. میں نے سنا ہے ایک عوامی لیڈر, ایک جو باہر کے ہمارے بین الاقوامی لیڈر ہیں, ان کو بھی, وزیر اعظم کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ انہی دنوں میں آئیں تاکہ جواز مل سکے پی ٹی آئی کو روکنے کا. کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سارا کچھ کسی اور پارٹی کو روکنے کے لیے ہوا ہے؟ ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی, ہمارے انتخابی نشان لینے کی کوشش کی گئی, ہمارے کاغذات کھینچنے کی کوشش کی گئی. میرا جو لیگل کونسل میرے ساتھ کھڑا ہے, یہیں پر اس کو گریبان سے پکڑ کے اریسٹ کیا گیا جب یہ میرے کاغذ جمع کرانے آیا. کون کون سا ظلم ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا؟ آپ کے سامنے میں ہر روز, ہر نئے شہر, ہر نئی عدالت میں پیش ہو رہی ہوں. جو خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ, اس سے زیادہ کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر پاکستانی عوام نہیں مان رہی, اگر ہم نہیں مان رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کرنے والے ہیں ان کو اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو اس ملک کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے اس لیڈر سے بات کرنی پڑے گی جو عوامی لیڈر ہے. ملک عوامی لیڈر کے بغیر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, وزیر دفاع, کیا پوری حکومت کی توجہ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر ہے؟ کیا ملک کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں؟ کیا دفاع کی صورتحال حل ہو گئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں, روز ہمارے فوجیوں کی شہادت ہو رہی ہے, روز دہشت گرد اس ملک کے اوپر حملہ آور ہے. وزیر دفاع کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ ان کی مذمت کریں؟ اس کے بعد ان کا اس پر بیان دینا تو یہی شو کرتا ہے کہ وہ پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں, ہماری کال سے وہ ڈر جاتے ہیں. دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر خان اپنے بیٹے سے تنخواہ لے رہا ہو تو آپ یہ کومنٹ کریں. اگر خان کے جو صاحبزادے ہیں وہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کر یہاں سے اپنے کاروبار چلائیں تو آپ خان صاحب کے اوپر کومنٹ کریں. کیا خان صاحب کے دور حکومت میں کبھی ان کے صاحبزادے یہاں پر آئے؟
تو میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں اس تحریک کی آنرشپ بھی آپ لیں گے. اس پارٹی کے عمران خان کا حقیقی وارث 25 کروڑ عوام ہے اور ہم عوام ہی کی طرف دیکھتے ہیں. اپنے اللہ رب العزت کے بعد, اس کی مدد کے بعد عوام کھڑی ہوئی ہے ہمارے لیے, ہمارے لیڈر کے. دیکھیں بہت آسان ہے یہ باتیں کرنا اگر نارمل حالات ہوتے تو. اگر نارمل حالات ہوتے تو ہم بھی یہ بات کر سکتے تھے کہ ٹک ٹاکر کو آپ نے یہاں پر وزیر اعلیٰ مسلط کر دیا جو خود سے الیکشن ہاری ہوئی ہیں اور جو جنیوا تو پہنچ گئی ہیں اور عوام کو یہاں اسموک زدہ ہوا کھلا رہی ہیں. بہت آسان ہوتا ہے یہ باتیں کرنا کہ میں یہ کہتی کہ علیمہ آپا نے آ کر ڈیٹ اناؤنس کیوں کی اور بشریٰ بی بی صاحبہ لوگوں کو موٹیویٹ کیوں کر رہی ہیں. کیا کلثوم بی بی تب نہیں نکلی تھی جب بات نواز شریف پر آئی تھی؟ میری بیٹیاں کب نکلی ہیں؟ جب میں جیل میں تھی. اور اس کے بعد بھی آپ نے میری بیٹیوں کو کہیں پر میرے ساتھ کسی عدالت پہ دیکھا ہے؟ میرے حلقے کی کیمپین کرنے انہیں نکلنا پڑا. فرق سمجھیں. ہم خان صاحب سے مشاورت کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں اور وہاں پر پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد صرف خان صاحب کی فیملی از ایسیسیبل ٹو خان صاحب. اور میرے خیال میں جب بات آتی ہے وفاداری کی تو وفاداری تو بشریٰ بی بی نے بھی نبھائی ہے اور علیمہ آپا, عظمیٰ آپا اور نورین آپا نے بھی نبھائی ہے. اور یہاں پر کومنٹ تو تب ہونا چاہیے نا کہ خان کا خاندان سب سے آگے آیا. ہر پروٹیسٹ میں زمین پہ بیٹھی ہماری علیمہ آپا. اس وقت حسان نیازی ملٹری کسٹڈی کے اندر ہے. نورین آپا ان کے ہاتھ پہ پلسٹر تھا, اس کے باوجود عدالتوں کے وہ دھکے کھاتی رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے. تو وہ خاندان, شوکت خانم کا خاندان, عمران خان کا خاندان تو اس قوم کے لیے اپنی قربانیاں دے بھی رہا ہے اور کھڑا بھی ہے. لیکن بات جب آتی ہے یہاں پر تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خان نے یہ نہیں کہنا کہ میری بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے یا میرے بیٹے آ کر جو ہیں وہ سولر کے کمیشنز لینا شروع کر دیں. خان صاحب نے یہی بات کرنی ہے, عوام میری وارث ہے اور عوام ہی پی ٹی آئی کی بھی اور خان صاحب کی بھی آگے اس تحریک کی آنرشپ لے گی. میڈم 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آئی تھی. کیا اس بار 24 اکتوبر کو بھی لیڈرشپ غائب رہے گی؟ آپ لیڈرشپ کس کو بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نام ہی 2 لوگوں کا ہے, ایک عمران خان اور اس کے نیچے کارکن اور سوشل میڈیا واریئرز, اوورسیز واریئرز. پی ٹی آئی نام ہے کارکنوں کا. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں, کیا لیاقت باغ میں ہمارے کارکنوں نے مار نہیں کھائی؟ کیا ڈی چوک پر مینار پاکستان پر ہمارے کارکنوں پر ظلم نہیں ہوا؟ یہ کہتے ہیں لوگ نہیں نکلے. 3,500 تو صرف آپ نے پنڈی اسلام آباد کے لوگوں پر پرچے کر دیے. لاہور کے آپ نے 1,000 لوگوں پر مینار پاکستان پر پرچے کر دیے. تو آپ کس کو پکڑتے رہے, کس کو آپ لے جا کر پرچے کرتے رہے؟ لیکن میں اتنا بتا دوں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر جس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہر شہر میں ATC کے پرچے ہیں, ہر شہر کی پولیس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. ہم کبھی اپنی پروٹیکٹیو بیل پشاور ہائی کورٹ سے کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ہائی کورٹ پھر رہے ہوتے ہیں. سب لوگ اس وقت جو ظلم و ستم پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہے ہیں, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی اس کو سمجھے. اور اس کے بعد بھی اگر نقطۂ محور صرف پی ٹی آئی کے اختلافات, پی ٹی آئی ہر ڈرائنگ روم میں عمران خان کا دھرنا, عمران خان کا لانگ مارچ, عمران خان کی جیل, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک تبدیل ہو چکا ہے اور ملک صرف عمران خان کے گرد